آپ کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ کیا بدعت ہے کیا نہیں ہے؟ کوئی سوال ہے آپ کا یا کوئی کچھ دلیل دینا چاہتے ہیں؟ جی جی بدعت کے ہی بارے میں ہے. جی بتائیے. حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، ہم عروہ بن الزبیر کے ساتھ مسجد نبوی میں گئے اور دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ نماز دوحا یعنی کہ چاست پڑھ رہے تھے. ہم نے ان سے نماز چاست کے بارے میں پوچھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بدعت ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. جی نمبر آپ دے سکتے ہیں؟ حدیث کا نمبر دے سکتے ہیں؟ تو میں اوپن کر لیتا تھا یہاں پہ سامنے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ. شاید میرے سامنے کوئی الگ نمبر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو لکھا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. 1775 1775. جی تو اس سے آپ استدلال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں مطلب آپ رکیے 2 منٹ، جب میں آپ سے بات کروں گا تب آپ بولیے گا. نہیں مطلب یہ تو حدیث سنا دی، آپ اس حدیث سے ثابت کیا میں بات نہیں کر رہا ہوں، بس میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسے وہ بتا دیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. یہاں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، میں حدیث لا رہا ہوں، سامنے مل گئی ہے. ٹھیک، یہ میں اسکرین پہ لایا. آپ جو حدیث ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں. جی سر لائیے اسکرین پہ لائیے اس کو. ہاں لے آیا. تو یہاں پر یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس میں یہ ہے کہ مسجد میں سب اجتماع کر رہے تھے اور اس نماز کو اکٹھا ہو کے پڑھ رہے تھے، تو اس کو انہوں نے بدعت سے تعبیر کیا. اصل صلاۃ الضحیٰ کو جو اصل چاش کی نماز ہے اسے بدعت نہیں کہا انہوں نے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس اصل بدعت کو نہیں، اصل جو نماز ہے اس کو بدعت نہیں کہا. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر آپ کو انکار ہے تو بتائیے، آپ کو ہم نبی سے ثبوت دے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ چیز ثابت ہے. اب یہاں پہ 1 منٹ بولنے دو نا، 1 منٹ کیا 2 منٹ ابھی بولنے دو، بات ختم نہیں ہوئی نا، صبر کرو تھوڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ چیز ثابت ہے. اب یہاں پہ ایک الگ شکل کا اجتماع انہوں نے دیکھا تو کہا یہ بدعت ہے. باقی اس اصل جو نماز ہے، نفس نماز ہے، اس کو انہوں نے بدعت نہیں کہا. جی جی بہت بہترین، ماشاءاللہ. بھائی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ جی کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو کہ میں ان بریلویوں جیسا نہیں ہوں کہ گالی گلوچ کروں اور چلا کر بات کروں. الحمدللہ بہت ہی آسانی سے اور اچھی طریقے سے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بھائی اچھے سے بات ہوتی ہے تو باتیں مسئلہ بہت آسانی سے حل ہوتا ہے. جی ہے نا، سمجھ کے اب میں پوری وضاحت جی بتائیے. اب میں پوری وضاحت کر دوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاست کو بدعت قرار دیتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بدعت ہے تو کون سی بدعت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے. 2 منٹ میری بات تو نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں بولا زید بھائی کہ یہ استدلال کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ابن عمر کہتے تھے کہ بدعت حسنہ اور سیئہ ہوتی ہے. آپ اس حدیث سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ آپ صرف دلیل دے رہے ہیں، اس دلیل سے آپ نے استدلال کیا ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں. آپ استدلال کر دیں گے تو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ تو ہماری دلیل ہے. تو اس سے آپ کیا استدلال کریں میرے وہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ مجھے بولنے دیتے تو اچھا ہوتا، تو پوری وضاحت ہو جی جی. تو یہاں دوسرے ٹاپک پہ آپ نہیں جائیں گے، آپ اسی ٹاپک پہ رہیں گے. جیسے آپ نے کہا نا ابھی آگے چلیں، تو آگے مت چلو، یہی ٹاپک پہ رہو. اور بتاؤ آپ جو سمجھ رہے ہو نا، ہم لوگ ایک سوچ پہ آتے ہیں سب کے سب. جی بتائیے. جی میں اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں کسی اور ٹاپک پر نہیں جا رہا ہوں. لیکن جو صرح کی ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، ان کو تو آپ بھی مانتے ہو نا؟ دیکھیے کیسا ہے نا، علماء میں ہم مانتے ہیں وہ انسان ہے، کوئی عالم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. دلیل کیا چیز ہے یہ بات میں ہم بہت بار بتا چکے ہیں. کیا تمام محدثوں سے غلطی ہوئی ہے؟ پیش تو کرو تمام نا، ان کی بات محدثوں نے صحیح اس ہے. کی یہی وجاہت کی ہے. اچھا
آپ بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں. بھائی دیکھیے شیخ کفایت نے, ایک منٹ زید بھائی, وہ اس لیے میں ان سے بول رہا تھا کہ آپ وضاحت کر دیں آپ استدلال کیا کرنا چاہتے ہیں. امام نووی فرما رہے ہیں اما ما صح عن ابن عمر انه قال فی الضحى هي بدعۃ, کہ جو ابن عمر سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے صلاۃ الضحیٰ کو بدعت کہا ہے. محمول ان صلاتها فی المسجد, تو وہ کس بات پر محمول ہے, کیوں اس کو انہوں نے بدعت کہا, کیوں انہوں نے کہا ان صلاتها فی المسجد, مسجد میں آ کر کے والتظاہر بها, اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے جیسا وہ کر رہے تھے, کاما کانوا یفعلونہ بدعۃ, یعنی وہ اجتماع کر کے اور سارے لوگ ایک جگہ صلاۃ الضحیٰ کے وقت مسجد میں جمع ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اس کیفیت کو انہوں نے بدعت کہا ہے. لأن اصلها فی البیوت ونحوها مذموم, کیونکہ اصل میں وہ نماز کہاں پر ہے, وہ گھر میں پڑھنی چاہیے, لیکن اس کو اس طرح سے کہ ایک خاص وقت میں سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے پھر وہ چاشت کی نماز پڑھیں, تو اس کو بدعت کہا. اس لیے میں نے ان سے کہا نا کہ یہ تو ہماری دلیل ہے بھائی کہ چاشت کی نماز اللہ کے نبی سے ثابت ہے, لیکن اس کی ایک کیفیت جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے, اس کیفیت کے علاوہ کیفیت میں یہ نماز پڑھ رہے تھے, تو اس کو جو ہے نا وہ بدعت کہا ہے امام نووی نے. تو میں وہی اس لیے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں, میں یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ ہمارے موافق جا رہے ہیں. اور ابن حجر کے علاوہ بھی لوگوں نے کہا ہے, جیسے ابن حجر نے کیا کہا وہ بھی میں بتایا کروں گا. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ استدلال کر رہے ہیں وہ بتا دیں, کیونکہ یہ تو ہماری دلیل ہے بھائی. یہ میں اس لیے سمجھ نہیں پایا کہ ہماری موافقت میں ہے کہ ہماری مخالفت میں آئے, کیونکہ یہ تو ہماری دلیل ہے کہ ایک عبادت کے ثابت ہونے کے بعد اس کی کیفیت کو تبدیل نہیں کر سکتے, اور وہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ اللہ کے نبی سے ثابت ہے, چاشت کی نماز اللہ کے نبی سے ثابت ہے, لیکن اس کو کیونکہ اس کیفیت پہ نہیں پڑھ رہے تھے جس کیفیت پہ ثابت ہے, تو انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے. تو میں نے اس لیے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ بتا دیں. امام نووی کی ایک اور عبارت دیکھ لیں, یہ بار بار علماء کی بات لا رہے ہیں نا. تو امام نووی نے جو شرح مسلم میں کہا ہے, ایک یہ بھی کہی کہ قد حملہ القاضی وغیرہ, قاضی اعظم وغیرہ نے اس کو اس بات پر محمول کیا ہے ان مرادہ کہ ان اظہارها فی المسجد والاجتماع لها هو البدعہ, کہ اس مسجد کو اس نماز کو لا کے مسجد میں اور اس کو دکھا کے اور اجتماع کرنا اس کے لیے, یعنی پورے گروپ کی شکل میں لا کے پڑھنا, یہ بدعت ہے. لا ان اصل صلاۃ الضحیٰ بدعت, یہ مراد نہیں ہے کہ جو نفل نماز ہے وہ بدعت ہے. تو یہ کئی علماء نے بات کہہ رکھی ہے اور آپ ابن حجر کی بات کر رہے ہیں. جی آپ نے کہہ لیا. سب سے پہلی بات, آپ مجھ سے کفایت اللہ بات کریں گے یا سرفراز بھائی بات کریں گے؟ کون بات کرے, وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. یہاں پر علم کی بات ہونی چاہیے, صحیح دلیل کے ساتھ بات ہو. آپ بتائیے نا, آپ دیکھو کیسا ہے نا میرے بھائی, قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہو تو مسئلہ بہت آسانی سے حل ہوگا. آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں, میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں, آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, بیٹھ کے حل کریں گے مسئلے کو. آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, وہ بتا دیتے تو بہت اچھا آسان ہو جاتا نا. پہلیوں میں ہم لوگ سب کیوں نہ ہم ایک بات سیدھی سیدھی بتا دیجیے. انہوں نے مجھے امام نووی رحمہ اللہ کا قول پیش کیا کہ انہوں نے جمع کرنے کو بدعت کہا ہے, تو میں ان سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا اگر بدعت کہا ہے تو کون سی بدعت کہا ہے, کیونکہ امام اکبر, آپ سن رہے تھے انہوں نے کس چیز کو بدعت کہا ہے, نماز کو بدعت نہیں کہا ہے. جی 2 منٹ. ہاں, تو پھر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, امام نووی کے خود کے نزدیک تو بدعت کی 5 قسمیں ہیں. وہ ہم لوگ دیکھیں گے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جس نماز کو بدعت کہا گیا تو کس چیز کو کہا گیا, جب اس کی شرح میں ہمیں تفصیلات مل رہی ہے, ڈیٹیلز مل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس روایت سے, وہ بتا دیتے تو بہت آسان ہوتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس چیز سے؟ کہاں پر لکھا ہے, چلیے مجھے روایت میں سے ہی دکھا دیجئے کہ جمع کرنا اور پھر اس کو بدعت کہا ہے, یہ کہاں لکھا ہے روایت میں, آپ مجھے بتا دیجئے برائے مہربانی. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا سوال پوچھا, ابھی اچھا جواب اس کا دیں گے انشاءاللہ. جی جی ہم ہماری اصلاح کے لیے ہی آئے ہیں انشاءاللہ. بہت بہتر, وہی ہمارا علماء کا حوالہ یہ لائے تھے, یہ تو ان کے کہنے پر ہم نے 2-3 جو ہے عالم کے حوالے دے دیے. ایک خاموش نے یہ حدیث انہوں نے پیش کی, حدیث پیش کرتی جا رہے ہیں علماء, ابن حجر نے کہا, فلاں نے کہا, ہم نے کسی عالم کا نام نہیں لیا. ہم نے اسی حدیث کو, ہم نے کسی عالم کا نام نہیں لیا, آپ واپس جا کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ تھے کہ مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں, اجتماع کر رہے ہیں, تو اس صورت کو انہوں نے بدعت کہا. یہ چیز حدیث میں منشن ہے, یہ چیز باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے. اب آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں فلاں عالم نے کہا, تو ہم نے بھی جو ہے علماء کے حوالے دے دیے کہ بھئی اگر آپ علماء کو دلیل مانتے ہو, دیکھیں علماء نے یہ بھی کہہ رکھا ہے, ہمارے نزدیک علماء دلیل نہیں ہے. ایسا نہیں جو آپ کہہ رہے کہ امام نووی نے یہ بھی کہا ہوگا, کچھ بھی کہا ہوگا, وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے بار بار علماء کی بات لا رہے تو ہم نے کہہ دیا بھائی علماء نے یہ بھی کہا ہے, علماء نے یہ بھی کہا ہے. تو یہ حدیث اپنے آپ میں واضح ہے, کلیئر ہے, کسی صراحت کی ضرورت نہیں ہے.
حدیث میں ایک خاص صورت دیکھی گئی، اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کہا ہے۔ جی انمیوٹ کریں، بات کریں، بتائیں۔ جی جی جب وہ بات کر لیں تب آپ بول السلام سکتے ہیں، علیکم بیچ میں نہ ورحمۃ بولیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیچ میں نہ بولیں، باقی بول سکتے ہیں آپ، بتائیے۔ نہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بدتمیز ٹائپ کا انہوں نے مجھے جو بات کی، چلیے میں مان لیتا ہوں، میں کوئی ایسا برا لگانے والا انسان نہیں ہوں، میں تو ایک دم ریلیکس ہو کر ایک طرح کیونکہ میں تو 5 ٹائم کا نمازی انسان ہوں الحمدللہ، اور میں بہت تحقیق کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ اس کو بدعت کہا جمع کرنے کو، تو آپ مجھے اس صحیح بخاری کی حدیث میں دکھا دیجئے کہ کہاں لگا۔ جب آپ نے علماء کا قول پیش کیا کہ اس میں اس علماء نے یہ کہا ہے، تب میں نے آپ کو علماء کا قول پیش کیا۔ آپ مجھے اسی حدیث نہیں کے نہیں، اندر علماء کا دکھائیے قول کہ آپ نے یہ، پہلے ذکر کیا، پھر انہوں نے ہاں لائے، اور صرف ہاں میں امام نے کہہ نووی رہا نہیں۔ ہوں نا، جی جی، ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اب کہ یہاں پہ اسی بات کیا ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کہاں دیا ہے، تو آپ خود سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فی المسجدی صلاۃ الضحیٰ اذا ناسن، تو جو لوگ تھے، اب یہاں پہ جو لوگ تھے وَإِذَا ناسن، تو یہاں پہ لوگ تھے، تو کیا ہے معاملہ، تو یہاں علماء کرام نے جو بتایا، ایکسپلین کیا ہے، اس کو نہیں، آپ علماء کے کا سامنے حوالہ آپ مجھے نہیں دے سکتے، علماء کا حوالہ نہیں دے سکتے، آپ نے قید لگائی دے ہے، سکتے ہیں۔ علماء کا قول حجت نہیں ہے، اب پہلے تھا لیکن آپ نے قید تو لگا دی حدیث ہے کے تو اب الفاظ حجت دیکھیے نہیں نا، ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے، وَالنَّاسُ حدیث کے يُصَلُّونَ الفاظ کیا ہے، الضُّحَىٰ، آپ پڑھ کے لوگ سنائیے جمع دلیل۔ ہو کر کے مسجد میں پڑھ رہے تھے حدیث سے تو بتا چاشت رہے کی ہیں بھائی، نماز، ہاں تو حدیث کے لوگ الفاظ جمع ہیں ہو، وہ۔ 2 منٹ، لوگ جمع ہو کر پڑھ رہے تھے، تو اس کو ہاں، کہاں بدعت کہا ہے یہ دکھائیے، میں آپ کو یہ اسی دکھا رہا حدیث میں ہوں تو کہ بدعت کہا ہے نماز ان کو، کو۔ ارے میں یہ دکھاؤں گا کہ نماز چاشت کو بدعت کہا ہے۔ ارے بھائی یہ حدیث، جو حدیث ابھی فی الحال ہے اس میں میں کیا لکھا ہے، آپ حدیث یُصَلُّونَ پڑھیے، الضُّحَىٰ فِی حضرت الْمَسْجِدِ۔ عمر، میری بات سنیے، آپ حدیث کو پھر سے پڑھیے، حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ چاشت کی نماز بدعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، دخلت انا وعروۃ بن الزبیر المسجد فاذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جالس الی حجر عائشہ، حجرت عائشہ، کہ میں اور عروہ ابن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، تو عبداللہ ابن عمر، وہ حضرت عمر نہیں، وہ عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ہاں ابن ہاں عمر حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے تھے، والناس یصلون الضحیٰ فی المسجد، اور لوگ چاشت کی نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے، کیفیت کیا ہے وہ تو دکھ رہی نا حدیث کے اندر، کہ لوگ چاشت کی نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے، فسألناہم عن صلاتہم، تو ہم فسألناہ، تو ہم نے پوچھا، عن صلاتہم، ہم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، ان لوگوں کی نماز کے بارے میں جو جمع ہو کر کے مسجد میں پڑھ رہے تھے، فقال بدعۃ، تو انہوں نے کہا بدعت ہے، تو لوگ جمع ہو کر کے پڑھ رہے تھے، بولیں گے آپ؟ جی میں بولوں، جی میں نے آپ سے پھر سے وہی سوال کروں گا کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ چاشت کی نماز جو ہے وہ بدعت ہے، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ، ایک دوسری حدیث ہے ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، انہوں نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ نماز چاشت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اچھا ایک بات اما آپ عائشہ، بتائیں، نماز دو چاشت منٹ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ نماز نماز چاشت، چاشت بدعت ہے؟ 2 منٹ پہلے میری بات سمجھ لیجیے آپ، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن حضرت اما عائشہ کا قول یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے، لیکن میں پڑھتی ہوں، تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ تمام محدث اسلام کے اندر اول سے لے کر آخر تک بہت سارے محدث آئے ہیں، اور جتنے بھی محدث آئے ہیں ان سب نے بدعت کی تعریف کی ہے، لیکن ان 50 سالوں کے اندر جو آپ ٹاپک آپ چینج کر غیر، رہے ہیں، نہیں ابھی نہیں آپ ٹاپک کیوں چینج کر رہے بھائی؟ آپ سے ہم نے سوال کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ چاشت کی نماز بدعت ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا چاشت کی نماز بدعت ہے؟ اللہ کے نبی نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ کیا نہیں، چاشت کی مجھے اس نماز کے بارے میں بدعت ہے؟ علم نہیں ہے، مجھے اس بھائی کے سیدھا بارے میں سوال کا علم سیدھا نہیں ہے، جواب کیونکہ دو، جس کے تو بارے اگر میں آپ کو ہم یہ دکھا دیں کہ چاشت کی نماز بدعت نہیں ہے تو آپ مان لیں گے کہ چاشت کی نماز بدعت نہیں ہے؟
نہیں میں نے اسی لیے آپ سے وضاحت کی تھی، برابر اسی لیے میں نے آپ سے وضاحت کی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک نے منٹ، نہیں آپ یہ دیکھا ابن نبی۔ عمر سے ابن عمر سے آپ حضرت عائشہ پہ کیوں چلے گئے؟ ابھی تو بات ابن عمر پر ہو رہی تھی نا، تو ابن ہاں عمر تو والی اسی بات پر آپ کر کے لیں، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو اسی پر کر لیجئے، مجھے میں کوئی بھاگنے والا میں بول نہیں رہا ہوں ہوں کہ ادھر، ابن مجھے عمر کوئی۔ والی حدیث کلیئر ہو گئی نا، کہ انہوں نے بدعت جو کہا وہ لوگوں کا مسجد میں جمع ہو کر کے نماز پڑھنے کو بدعت کا ہے، کہاں یہ بات تو کہاں کلیئر کہا ہو گئی ہے؟ نا صحیح بخاری والی؟ نہیں لفظ بتائے نا آپ مجھے۔ بھائی دیکھیے میں نے کیا کہا، یصلون الضحیٰ فی المسجد، حدیث کے الفاظ کہیں صحیح بخاری کے کہ چاشت کی نماز وہ لوگ یصلون جمع کسے گا فی المسجد مسجد میں پڑھ رہے تھے، فسألناہم عن صلاتہم لوگوں کی نماز کے بارے میں، اس کا مطلب کہ سارے لوگ پڑھ رہے تھے اور ان سب لوگوں کی نماز کے بارے میں کہا، صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا، ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ حدیث کے الفاظ نہیں کہ فسألناہم عن صلاۃ الضحیٰ، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، حضرت ابن عمر سے چاشت کی نماز کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، ان صلاتہم ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ دو یہ منٹ جو لوگ میں اس جمع ہو کو کر کے پڑھ رہے ہیں۔ حدیث اگر کو حدیث کے سننا الفاظ یہ نوٹ بک ہوتے میں سے نکال کر دے فسألناہ دوں۔ عن صلاۃ الضحیٰ، اگر حدیث کے الفاظ یہ ہوتے ہیں نا کہ فسألناہ عن صلاۃ الضحیٰ فقال بدعۃ، تو آپ کا استدلال صحیح ہوتا، لیکن حدیث کے الفاظ دیکھیے نا کیا ہے، حدیث میں کہ ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا، نہ یہ کہ صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں پوچھا، یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بدعت ہے۔ تو حدیث کے الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو جمع ہو کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور پھر اس کی تشریح بھی علماء نے کی ہے، صرف تشریح کو ہم دلیل نہیں بنا رہے، ہم یہ کہہ رہے کہ ہمارا اپنا فہم نہیں ہے، علماء نے بھی اس کا یہی مطلب سمجھا ہے، ہم اکیلے علماء کو دلیل نہیں بنا رہے، ہم یہ کہہ رہے کہ ہمارا یہ فہم ہے جو حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ فہم ہمارے اکیلے کا نہیں ہے، جو امام نووی والی عبارت پیش کی تو امام نووی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو بات ہم نے کہی ہے کہ ابن عمر سے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا، بلکہ ابن عمر سے ان لوگوں کے مسجد میں جمع ہو کر کے اس طرح سے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس کو انہوں نے بدعت کہا ہے۔ تو بات بخاری والی بات جو ابن عمر کی وہ تو کلیئر ہو گئی نا۔ ایک ٹاپک تو کلیئر ہو جائے۔ اچھا اور ایک چیز جو ابھی ایک اور بات عوام کے لیے واضح ہو جائے کہ بھائی جو آپ اگر کیا اسے بدعت کہہ رہے ہیں، آپ کیا صلاۃ الضحیٰ کو بدعت کہہ رہے ہیں، تو اس کی حدیث سامنے لے آتے ہیں، یہ لیجئے شیئر کیا میں نے شیخ، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ بدعت ہے ہی نہیں۔ زیادہ آپ پڑھ دیجیے نا، میں موبائل سے لے رہا ہوں، مجھے ایک دم صاف دکھ نہیں رہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم ہاں چیز ہے، پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ بدعت ہے کہ نہیں، نبی سے ثابت ہے کہ نہیں۔ نہیں، اس لیے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بول دے کہ بدعت ہے کہ نہیں، یہ تو وہ بات ہاں کلیئر ہو جائے، تو بہت وہ ضروری خود ہے بول دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاثین، میرے خلیل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں جب تک کہ مر نہ جاؤں میں ان تینوں چیزوں کو نہ چھوڑوں۔ اس میں سے کیا ہے، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا 3 دن کے، وہ صلاۃ الضحیٰ اور چاشت کی نماز پڑھنا، وہ نوم علی وطر اور سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا۔ ان 3 چیزوں کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کی، تو جس چیز کو اللہ کے رسول نے وصیت کی ہو وہ چیز بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی جی واضح ہو اور گیا، چلیے الحمدللہ۔ بات کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا، جیسے میں جو سمجھا میں بتا رہا ہوں، آپ اپنا موقف کو واضح کر سکتے ہیں نواب بھائی۔ آپ چاہے یہ شاید بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، چاشت کی نماز پڑھنا آپ ایک اچھی بدعت بتانا چاہ رہے تھے، تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، ابن عمر کی جو تنقید تھی وہ اس چاشت کی نماز کے تعلق سے تھی ہی نہیں، یہ ان لوگوں کے اس عمل کے تعلق سے تھا، اس طریقے سے کرنے کے تعلق سے تھا۔ تو ابھی امید کرتا ہوں یہ ٹاپک ایک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ابھی کچھ اور آپ اگر بولنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور لیجئے، پھر کیونکہ بہت دوسرے گیسٹ بھی ویٹ کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہوں، دوسرا ایک سوال کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سوال تو بہت واضح ہو گیا، انلیس آپ کچھ انٹیلیجنٹ کوئی کاؤنٹر پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیے، کوئی کاؤنٹر ہے آپ کے پاس اس بارے میں تو بتائیے، نہیں ہے تو نیکسٹ موضوع بولیے۔ اچھا ایک حدیث اور میں اس کو حضرت عائشہ کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تبھی جب وہ دلیل دیں گے تو مجھے پتا چلے گا۔ ایک حدیث جو ہے نا شاید بھائی صحیح مسلم میں ہے، وہ آپ اگر نکال دے تو بہتر ہوگا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ اربعا ویزید ما شاء، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، ویزید ما شاء اللہ، اور جتنا چاہتے تھے اس میں بڑھاتے بھی تھے۔ تو حضرت عائشہ نے تو کہا ہے کہ چاشت کی نماز اللہ کے رسول پڑھتے تھے، تو یہ کہاں سے بول رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہاں کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
युसल्ली ज़ुहा अरबअन व यज़ीदु मा शा अल्लाह, यज़ीदु मा शा अल्लाह लिख करके सर्च करेंगे तो शायद वो मिले वो हदीस। जी जी एक चीज जो समझने की है, जी इन्होंने जो काफी देर लगाया उस पॉइंट पे कि भाई जवाब जो होता है वो सवाल की रोशनी में होता है। बार बार शेख मिल गया। हिदायत से, शेख सरफराज से, मुस्लिम जैद भाई से 719, मुस्लिम 719 में जैद भाई हाँ मिल एक गई मिनट, वो हदीस जी हाँ मिल गई ना। जी जी ये लीजिए जी वो हदीस है हाँ जी एक मिनट हाँ 719 है जैद भाई, ये मैं दर्रुस सुन्निया पे खोला, उसमें 719 है हदीस नंबर मुस्लिम जी जी और 719 इब्ने बी माज मैं वन जी जी मिल गई हदीस जी। देखिए हाँ देखिए, अब वो यह कह रहे हैं कि हजरत आयशा कह रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्या हजरत आयशा से रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अन्नहा सालत आयशा, कि मुआज़ा जो है उन्होंने हजरत आयशा से पूछा कम कान सल्लल्लाहु युसल्ली सलात ज़ुहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज कितनी पढ़ते थे, क़ालत अर्बअ रकअतिन व यज़ीदु मा यशा, तो उन्होंने कहा कि 4 रकात पढ़ते थे और जितना बढ़ाना होता थे बढ़ाते थे। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हजरत आयशा जो है वो कहती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी पर मैं पढ़ती हूँ। अब हमने तो भाई दलील दे दी इस बात की भी कि चाश्त की नमाज अल्लाह के नबी पढ़ते थे, हमने इस बात की भी दलील दे दी कि चाश्त की नमाज यानी अमली दलील भी अल्लाह के रसूल की मिल गई, कौली दलील भी मिल गई। हजरत अबू हुरैरा से अल्लाह के रसूल ने कहा और अल्लाह हजरत आयशा फरमा रही कि अल्लाह के नबी पढ़ते थे, तो अल्लाह के नबी का कौल भी साबित है, अल्लाह के नबी का फेल भी साबित है, कौल और फेल दोनों साबित है। तो जाहिर सी बात है कि इब्ने उमर उसको बिदअत कैसे बोल सकते हैं। तो इब्ने उमर ने बिदअत, जो हम जो ये कह रहे हैं ना कि बिदअत का मतलब होता, उसकी एक वजह भी कि भाई अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो उसको बिदअत कैसे कह सकते हैं इब्ने उमर। तो इब्ने उमर जो है वो उसको बिदअत नहीं कह रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि ये जो तरीका उसको बिदअत, वो तरीका। और अगर मान लें आपकी बात कि इब्ने उमर ने सलातुज़ ज़ुहा को बिदअत कहा है, तो हो सकता है भाई उन तक के वो हदीस ना पहुंची हो बिदअत वाली, मतलब बहुत दूर की तावील भी अगर करें तो। हालांकि जो अल्फाज हैं हदीस के उससे यही समझ में आता है कि जिस कैफियत से वो पढ़ रहे थे उसको बिदअत कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे हक में दलील हो गई। मैंने इसलिए शुरू में इनसे कहा था कि आप इस्तिदलाल इससे क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे हक में दलील हो गई कि सलातुज़ ज़ुहा पढ़ना अल्लाह के नबी से साबित है। लेकिन कैसे अल्लाह के नबी घर में पढ़ते थे, तो जब लोग सलातुज़ ज़ुहा के लिए चाश की नमाज के लिए जमा होने लगे और जमा होने के बाद नमाज पढ़ने लगे, तो इब्ने उमर ने उस कैफियत को बिदअत कहा। यही बात हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, ये साबित है, आप करिए। ये जो जमा करके आप आज सड़क पे कर रहे हैं ना, इसको हम बिदअत कहते हैं। ये जो तरीका है ना, एक सही काम को गलत तरीके से आप जो कर रहे हैं ना, जो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू नहीं किया, ये बिदअत है। तो माशाअल्लाह ये तो जो आपने दलील दी ना, वो तो हमारी हक में अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गई। बारकल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एक मजीद दलील का इजाफा करने के लिए हमारे लिए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मतलब जो दोनों तरह की रिवायत हैं, उलमा ने यही कहा है कि अम्मा आयशा की बाद रातों में मिलता है कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, लेकिन फिर दूसरी रवायत में खुद कहती हैं, जैसे कि शेख ने पेश किया, सही मुस्लिम की रवायत है और भी कई रवायतें हैं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के पढ़ते थे। तो बाद ने कहा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमेशा नहीं देखा था उसको, तो उसमें उन्होंने बात की। बाकी दीगर सहाबा कराम ने और दीगर सहाबियात ने उसकी रवायत किया है, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उसका इनकार नहीं किया है, इकरार भी कही। ये खास कैफियत पर महमूल है कि हमेशा उसको पढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए कहा कि हमने नहीं देखा, लेकिन बाज़ दफ़ा देखा तो उसको बयान भी किया। यह भी मुमकिन है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह के इल्म में ना रहा हो, बाद में सहाबा कराम से बातचीत हुई हो तो फिर उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि सहाबा कराम दूसरे सहाबा से भी रवायत करते थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सहाबा कराम से ये नमाज साबित है, ये बिदअत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते जी जी मेरे ख्याल से काफी वाज़े है मसला। नवाब भाई आपके लिए वाज़े हुआ ये मसला? नहीं, ठीक है, आप तहकीक करिए इंशाल्लाह। कोई और बात समझ में आए तो आप आ सकते हैं आगे भी। जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए, इसी मौजू पे बोलिए। नेक्स्ट मौजू के लिए आज वक्त नहीं है, आप अगली स्ट्रीम में मैं आपको आगे आ पाइएगा इंशाल्लाह। हाँ जी बताइए। चलिए इसी टॉपिक में मैं कहता हूँ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये कहा कि ये बिदअत है, उमर नहीं, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर। हाँ, ये बताइए। हजरत उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, इसमें मुझे काफी कुछ टाइम गलती हो जाती है। तो बोलिए बोलिए भाई, आप बोलिए यार, जल्दी बोलिए। ने जवाब दिया कि ये बिदअत है, तो आपने क्या जवाब दिया था कि ये किसको बिदअत कहा उन्होंने? एक्चुअली क्या है ना, सुनो, बहुत अच्छी जमा हो करके
ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं भाई देर से। कोई एक इंसान बात करे ताकि क्या लहजा समझ में आए। आप देर से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं जैद भाई की बात पर भी, किफायत भाई की बात पर भी और सरफराज भाई की बात पर भी। वो कंफ्यूजन क्या है उनका जवाब मैं वादे कर देता हूँ। ठीक है। उन्होंने जवाब ये दिया कि जो इज्तिमा करके पढ़ रहे थे, एक अलग कैफियत में पढ़ रहे थे, वो चीज को बिदात कहा, ना कि जो है सलाते चाश्त को बिदात, यानी सलाते चाश्त को बिदात नहीं, सलाते ज़ुहा को बिदात नहीं कहा, बल्कि उस जो वो जो कैफियत अलग तरह की थी उसको बिदात कहा। अब आपका इस पे काउंटर ये है कि उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि बिदात है, उसमें कहाँ उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि नमाज बिदात है कि ये जमा होकर के पढ़ना बिदात है। तो अब आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, मगर फिर भी ये टेक्निक है मुनाजराना जो इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल जो होता है लंबा और जवाब सवाल की रोशनी में होता है। जब हम किसी सवाल के जवाब में कहते हैं हाँ और किसी सवाल के जवाब में कहते हैं नहीं, तो हमारे हाँ का मतलब क्या है वो सवाल की रोशनी में तय होगा, हमारे नहीं का मतलब क्या है वो सवाल की रोशनी में तय होगा। जब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात कही कि वो बिदअत है, तो आपके इस जवाब का मतलब क्या है वो सवाल की रोशनी में तय होगा। और सवाल क्या है, केस क्या है, ये लोग जमा हो करके ऐसा कर रहे हैं। तो जो जमा हो करके मस्जिद में जमा हो करके जो कर रहे हैं, ये असल सवाल है। तो असल सवाल जब ये है तो यही उनका जवाब भी है बिदअत का, और आपके जवाब की वजाहत खुद आपके दूसरे कौल की रोशनी में भी है। जबकि अब्दुल्ला बिन उमर का एक सरीह कौल है कि बिदअत गुमराही ही है, अगर के कोई उसको अच्छा समझे। लंबा कर रहे हैं, लंबा नहीं ले रहे हैं आप, किसी कंफ्यूजन इतना कर रहे हैं, देर से आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो आवाम को हम क्लियर करने के लिए बात वाज़ेह सुने, अभी सब लोग सुनो गौर से। नवाब भाई आपको है ना जो सवाल मैंने आपको जो मौका दिया बोलने का, मैंने आपकी बात सुना, आप रुकिए ना। ज़ैद में मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ानी चाहिए, जो बात है वो वाज़ेह हो चुकी है, अब उस पे और बहस करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। हमने ये भी साबित कर दिया कि सलातुल ज़ुहा बिदअत नहीं है, कौल भी अल्लाह के नबी का बता दिया, फेल भी अल्लाह के नबी का बता दिया। उस कौल और फेल की रोशनी में ये भी समझा दिया कि भाई इब्ने उमर का जो कौल है वो सलातुल ज़ुहा के लिए नहीं था, बल्कि उस कैफियत के लिए था। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं उसकी हमने हदीस से भी वजाहत कर दी कि वहां पे सलातीन का लफ्ज है, कि उनसे सवाल पूछा गया था इन लोगों के जमा होने के बारे में, सलातुल ज़ुहा के बारे में उनसे सवाल नहीं हुआ था। फिर हमने उलमा का अक़वाल भी बता दिए उस पर कि भाई उलमा ने भी यही बात कही है। ठीक है, उलमा को दलील नहीं होता है, लेकिन उलमा का फहम जो है वो हदीस के अल्फाज से भी तो मैच कर रहा है। तो जब उलमा कोई बात कर रहे हैं और वो हदीस के फहम का उनका फहम जो पेश कर रहे हैं उस पर हदीस के अल्फाज भी दलील दे रहे हो, तब तो उलमा का फहम समझना चाहिए आपको। तो अब इतनी क्लियर बात आने के बाद अब उसमें मेरे ख्याल से बहस का कोई मौजू नहीं रह गया, बात बहुत क्लियर हो गई है। अब इसको आगे बढ़ा करके और दूसरी बातें भी करना चाहिए हम लोगों को, और भी लोग इंतजार करते हैं। आप ये वीडियो को थोड़ा एक दो बार देखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। वाज़ेह है मेरे ख्याल से।